اور عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے جو چمن میں اس وقت ہو رہا ہے اور پوری فاٹا. آپ وزیرستان، وزیر مسعود اور ادھر ممن باجوڑ، جتنی بھی ہماری پشتون بیلٹ ہے وہ اس وقت سراب احتجاج ہے کیونکہ کاروبار بند ہے. بدامنی کی لہر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ ایک خوفناک صورتحال کا سامنا ہے ہمیں. مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یہاں اسمبلی میں کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا اس کو. کل بھی بات ہو رہی، کوئی منسٹر نہیں ہے. ان کا یہ رویہ ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس وقت آپ کو میں یہ بات فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت نے جو لوگ دھرنوں پہ بیٹھے ہیں، جن لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں اور جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیریس بیٹھک نہیں کی تو یہ حالات اس حد تک پہنچ جائے گی کہ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہوگا. میں آپ سے ملتمس ہوں اسپیکر صاحب، آپ کی اس چیئر سے ملتمس ہوں کہ میں نے خود جب اس پوزیشن پہ تھا ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ بلاول صاحب بھی ہو. اس وقت یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ چیف منسٹر کو کمیونیکیٹ کروا دے اور بتا دے کہ چمن کے لوگوں کے ساتھ بات کرو، اس کے اوپر گولیاں نہ برساؤ، اس کے اوپر ڈنڈے نہ برساؤ، ان کے ساتھ بات کرو. میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ جو ادھر وزیرستان اور مسعود اور یہ سارے ٹرائبل ایریا کے لوگ بیٹھے ہیں ان کا کاروبار بند کیا گیا ہے، ان کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں. مہربانی کرے سیریس اس پہ ٹپ لے. خدا نخواستہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے اور ہم مجبور مذمت کرتے ہیں چمن میں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت جتنی بھی ہمارے قبائلوں کے ساتھ جو ان کے فنڈ روکے گئے ہیں، جو ان کا کاروبار بند کیا گیا ہے اور ان کا سارا انحصار افغانستان کے تعلقات پہ، میں ان لوگوں سے جو فیصلے کرتے ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں خدا را ہمارے اس سرزمین پہ رحم کرے. بہت ہو گیا، ہم مزید جنگ و جدل برداشت نہیں کر سکتے. ہم امن چاہتے ہیں، ہمیں بندوق و بارود نہیں چاہیے، ہمیں قلم و کتاب اور اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہیے. تھینک یو. شکریہ. پوائنٹ آف آرڈر پہ عبدالستار ذوالفقار عبدالستار بچانی صاحب، اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا صاحب. بچانی صاحب کا مائک کھولیں. پوائنٹ آف آرڈر ایک منٹ میں وائنڈ اپ کریں، جلدی کریں، نماز کا ٹائم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے سب سے پہلے جو کمپلین ہے جو میں بات کرنا چاہوں گا پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ ہیسکو کے حساب سے، کیونکہ وابڈا کی وجہ سے میرے ڈسٹرکٹ میں سر میں ہمیشہ ماضی میں بھی کہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میرے ڈسٹرکٹ میں ہو رہی ہے. اب 12 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میرے ڈسٹرکٹ ٹنولائر میں. اور میرا جو ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے میرپور خاص سٹی، ادھر 0% لوڈ شیڈنگ ہے سر. اور ٹنولائر سٹی کی میں بات کر رہا ہوں اور ڈسٹرکٹ کی پورے. اچھا، اور دوسری بات سر، ہمارا جو ہیسکو کا چیف ہے وابڈا کا سی او جو ہے، اس کو میں نے 10 دفعہ کالیں کی ہے، ان کو میں نے میسج بھی کیا ہے، واٹس ایپ پہ بھی کیا ہے، لیکن ان کو کوئی یہ نہیں ہے خیال حیا کہ وہ آ کے رپلائی کرے یا کال بیک کر سکے. اور دوسری بات سر، ہمارے پاس تقریباً وابڈا کی جو ٹرانسفارمرز ہیں تقریباً وہ جلے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے اور جو مشکلات ہیں میری ہمارے ڈسٹرکٹ کے عوام کو وہ بھی وہ نہیں ہو پا رہا جول. تو میری یہ عرض ہے کم سے کم میں ایم او ایس جو ہے، کیونکہ اویس لگائی صاحب تو ادھر ہے نہیں، جو ایم او ایس ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم ہیسکو کے سی او کو پابند کیا جائے تاکہ جو ڈسٹرکٹ ٹنولائر کے جو ٹرانسفارمرز ہیں اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کم سے کم بجلی کی پوری کی جائیں. بہت بہت شکریہ. جی شاہجہاں مری صاحبہ، پوائنٹ آف آرڈر 1 منٹ میں، اس کے بعد میں نے پریزیڈنشل اس پہ آخری تقریر کرانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. میں اسی بات پہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ابھی اٹھایا ہے آنریبل ممبر نے، میں اس لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنا چاہتی ہوں. پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے. ابھی ایک سندھ کے ممبر نے اپنی رودات سنائی ہے. یہ پورے سندھ کی حالت ہے. 20 گھنٹے وہاں بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. ہم پہ بجلی گر رہی ہے لیکن میٹر میں بجلی نہیں ہے.
ہمیں بل ملتے ہیں لیکن جس کے بل آتے ہیں وہ بجلی نہیں ہے. تو خدا کے لیے منسٹر صاحب یہاں آتے بھی ہیں, بہت بیان بازی بھی ہوتی ہے, لیکن سرزمین پر اس کا کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی ازالہ نہیں ہے. لوگ اس گرمی کی شدت میں تڑپ رہے ہیں لیکن یہاں پر جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے, کوئی کمیٹی نہیں ہے, کوئی حال نہیں ہے. خدا کے لیے سر کوئی اپنی طاقت استعمال کریں اور ریلیف پہنچائیں پاکستان کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر.